بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آج کے سبق میں استسقاء یعنی بارش طلبی، بارش طلب کرنے کی نماز اور سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کے متعلق پڑھیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا کا نظام بنایا ہے اور دنیا کے نظام کے اندر مختلف موسم رکھے ہیں۔ مشہور موسم جو ہے تو ایک گرمی کا موسم ہے، ایک سردی کا موسم ہے اور ایک بارش کا موسم ہے۔ اور بارش یہ انسانی ضرورت ہے، اگر بارش نہ برسے تو انسان پریشان حل ہو جاتا ہے اور کھیتی باڑی کی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو بارش ایک انسانی ضرورت ہے، لیکن بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب ایمان والے صحیح اسلام پر چلتے رہیں گے، اعمال صالحہ کرتے رہیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو، ان موسموں کے نظام کو صحیح چلاتا رہیں گا۔ اور جب مسلمانوں کے اعمال بگڑ جائیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان موسموں کے حالات کو بھی بگاڑ دیں گا۔ تو اب یہ ہے کہ بارش ایک انسانی ضرورت ہے، لیکن کسی وجہ سے بارش نہ برسے تو یہ ہے کہ بارش نہ برسے تو پھر نماز استسقاء یعنی بارش طلبی کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ تو بارش طلبی کی نماز جب ہے کہ جب خشک سالی ہو اور پانی کی ضرورت ہو، یعنی یہ کہ بارش برسی نہ ہو اور پانی کی سخت ضرورت ہو، تو اس وقت بندوں کا اللہ تعالیٰ کے حضور عاجزی ظاہر کرتے ہوئے اور پانی مانگنا اور بارش مانگنا، ایسے موقع پر نماز عیدین کی جگہ یعنی جہاں پر عید کی نماز ادا کی جاتی ہے وہاں ایک نماز مسنون ہے جسے صلاۃ الاستسقاء کہتے ہیں، یعنی بارش طلبی کی نماز کہتے ہیں۔ تو اب صلاۃ الاستسقاء یہ ہے کہ جب اشد ضرورت ہو اسی وقت مشروع ہے، اس سے پہلے نہیں۔ مثلا جب تک ہلکی بارش آتی رہے، قحط سالی کا سما نہ ہو، نماز استسقاء بارش طلبی کی نماز جائز نہیں۔ جہاں جھیلیں، تالاب، نہریں ہو اور جن سے لوگ اپنی ضروریات کو پوری کر لیتے ہو، وہاں بھی صلاۃ الاستسقاء بارش طلبی کی نماز نہیں۔ ہاں اگر جھیلیں، تالاب، نہر وغیرہ اگر خشک ہو جائے تو اس وقت پھر یہ کرنا پڑے گا کہ وہاں پر خشک ہونے کی بنا پر لوگ پریشان حال ہو تو اس وقت بارش طلبی کی نماز پڑھی جائیں گی۔ تو بارش طلبی کی نماز کے چند طریقے ہیں، یعنی صلاۃ الاستسقاء کے پہلے چند کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، سب سے پہلے تمام لوگ اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اہل حق اپنے حقوق ادا کرے، یعنی جس پر جو حق ہے وہ حق ادا کرے، بھائی بہن کا حق ادا کرے، شوہر بیوی کا حق ادا کرے، اسی طرح جس کے اوپر بھی جو حق ہے وہ حق ادا کرے۔ کہ حق کو روک لینا یہ بھی ایک گناہ ہے اور یہ حقوق العباد میں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت کے تقرب کے حصول کے لیے صدقہ و خیرات کریں، یعنی اللہ رب العزت کا قرب حاصل کرنے کے لیے صدقہ و خیرات کرے۔ اپنے ہمراہ صلاۃ الاستسقاء کے لیے ضعیف چھوٹے بچوں کو لے کر جائے اور جاتے وقت پیدل جائے، یعنی مسلمان ضعیف کمزور چھوٹے بچوں کو بھی ساتھ میں لے جانا چاہیے، کیونکہ جو کمزور ہوتے ہیں اور جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں یہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جب ان کی مناجات بھی لوگوں کی مناجات کے ساتھ شامل ہوں گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آئیں گی۔ اور صلاۃ الاستسقاء کی ادائیگی سے پہلے یعنی بارش طلبی کی نماز سے پہلے غسل کریں اور منہ کی صفائی کے لیے مسواک استعمال کریں اور معمولی لباس پہنیں اور اپنے کپڑوں پر خوشبو نہ لگائے۔ معمولی لباس پہنے مطلب یہ ہے کہ جو سادے لباس ہوتے ہو، فیشن والے نہ ہو، تو معمولی لباس پہن کر یہ جائے۔ اور نمبر 6 کہ اپنے ساتھ کسی کافر کو ساتھ نہ لے جائے، یعنی بارش طلبی کی نماز پڑھنے جائے تو کسی کافر کو ساتھ نہ لے جائے۔ تو بارش طلبی یعنی صلاۃ الاستسقاء کی نماز کے پہلے کرنے کے چند کام ہیں جو ہم نے 6 پڑھے ہیں۔ اور صلاۃ الاستسقاء کا طریقہ یہ ہے کہ اذان اور اقامت کے بغیر امام لوگوں کو 2 رکعات پڑھائے، یعنی اس میں اذان و اقامت نہیں ہوں گی۔
امام 2 رکعت نہ پڑھائے اور اس میں قرات جہرن کرے، اور یہ ہے کہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے الصلاۃ الجامعہ کے الفاظ کے ساتھ آواز لگائی جائے۔ مستحب یہ ہے کہ ان دونوں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں هل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھے۔ نماز کے بعد امام خطبہ دے، یعنی ان 2 رکعت کے بعد امام لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کی طرح 2 خطبے دے اور ان دونوں خطبوں کے درمیان جلسہ کرے اور پھر دعا کرے، اور خطبے کے اندر یہ ہو کہ خطبے کا مضمون ندامت استغفار پر مشتمل ہو، اور یہ ہے کہ امام جب تھوڑا سا خطبہ پڑھ چکے تو اپنی چادر کو پلٹے، یعنی یہ ہے کہ قبلہ روح کا دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ رب العزت سے بارش کی دعا مانگے، اور سب حاضرین بھی مانگے، اور دعا کے وقت امام اپنی چادر کو بھی الٹے، جس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر چادر کے 4 کونے والی ہو تو اس کے اوپر والی جانب نیچے اور نیچے جانے والی اوپر کر دے، یعنی چادر کو پلٹ دے، اور اگر یہ ہو کہ چادر جبہ یعنی گول ہو تو اس کے دائیں جانب کو بائیں جانب اور بائیں جانب کو دائیں جانب کر دے، یعنی یہ ہے کہ یہ چادر پکڑنا یہ ہے کہ یہ ایک نیک فعلی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، اور نیک فعل کے طور پر حال کے بدلنے کا اشارہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اس چادر کی طرح ہماری حالت کو بدل دے، قحط سالی سے خوشحالی پیدا فرما دے، اور چادر پلٹنے کا جو مخصوص طریقہ فقہاء نے بیان کیا ہے اس پر عمل پیرا ہو تو بہتر ہے، اگر مشکل ہو تو اور یہ واقعتاً اکثر لوگوں کے لیے مشکل ہوتا ہے تو جس طرح بھی ممکن ہو کر لے، مثلا دائیں جانب کو بائیں جانب اور بائیں جانب کو دائیں جانب کر لے، یا اندرونی حصے کو ظاہر کی طرف اور بیرونی حصے کو باہر کی طرف کر لے، بیرونی حصے کو اندر کی طرف کر لے۔ فائدہ، اس طرح 3 دن لگاتار نماز پڑھی جائے، یعنی نماز 22 طلبی کی نماز کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، ہاں جن اوقات میں نماز منع ہے تو ان اوقات میں نماز ادا کرنا منع ہے، ایسے اوقات میں نماز ادا نہ کی جائے۔ صلاۃ الاستسقاء میں تمام وہ لوگ شرکت کریں جو چلنے پر قادر ہو، خواہ چھوٹے بچے ہو یا بڑے افراد ہو، اور اپنے ساتھ جانوروں کو بھی لے جائے، اور اگر بارش نہ ہو تو 3 دن تک متواتر لگاتار نماز استسقاء ادا کرے، 3 دن کے بعد گھروں کو لوٹ آئے اگرچہ بارش نہ ہو، کیونکہ 3 دن سے زیادہ ثابت نہیں ہے، اور اگر ایک مرتبہ نماز پڑھنے سے بارش ہو جائے تب بھی 3 دن پورے کرے، ان 3 دنوں میں روزہ بھی رکھے، یعنی یہ ہے کہ یہ نماز 3 دن لگاتار پڑھی جائے، اس وقت روزے سے ہونا اور نکلنے سے پہلے صدقہ کرنا، پیدل چلنا، عاجزانہ اور انکسارہ حیت بنانا، یہ سب مستحب ہے، پھر 3 دن کے بعد نماز کے لیے نہ نکلے، اگر نکلنے سے پہلے بارش ہو گئی تو اب شکرانے کے طور پر نکلنا مستحب ہے۔ تو یہ ہم نے بارش طلبی کی نماز کے متعلق پڑھا تھا، اب سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز کے متعلق پڑھیں گے۔ کسوف کہتے ہیں سورج گرہن کو، اور خسوف کہتے ہیں چاند گرہن کو، کہ سورج کو گرہن لگ جائے تو ایسے موقع پر 4 رکعت پڑھنا مستحب ہے، اور ایسی نماز کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں، اور ایسی جو چاند گرہن کے موقع پڑھی جائے وہ صلاۃ الخسوف ہے، کہ ہر حادثہ اور دہشتناک امر جیسے سخت آندھی، لگاتار تیز بارش کا آنا، اولے یا برف کا گرنا، دن میں سخت اندھیرا چھا جانا، بجلیاں گرنا، یا وبائی مرض، طاعون، ہیضہ وغیرہ کا پھیلنا، یا دشمن کا خوف غالب آنا، یا چاند کا گرہن لگنا کے وقت اکیلے اپنے گھر میں نماز پڑھنا ہے، سوائے سورج گرہن کے کہ اس میں چند شرائط کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا مستحب ہے، یعنی سورج گرہن کی نماز جو ہو تو جماعت کے ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے چند شرائط ہے کہ سورج گرہن کے وہ تمام شرائط ہے جو جمعہ کے ہے، سوائے خطبے کے، یعنی سورج گرہن کی نماز میں خطبہ نہیں ہوتا، ہاں نماز کے بعد میں اگر بیان کر لیا جائے، لوگوں کو اس کی حیت، حقیقت اور واقعات سے آگاہ کیا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن سورج گرہن کی نماز میں خطبہ نہیں ہوتا، اور سورج گرہن کی نماز کی وہی شرائط ہے جو جمعہ کے ہے، مثلا
بس اس نماز کو جماعت کے ساتھ وہی امام قائم کریں گا جو جمعہ اور عیدین کی نماز ادا پڑھاتا ہو، اور سورج گرہن کی نماز جامع مسجد یا عیدگاہ میں ہو۔ بس ان میں سے کوئی ایک شرط مفقود ہو، یعنی کوئی ایک شرط نہ پائی جائے تو سورج گرہن کی نماز اکیلے پڑھے جماعت کے ساتھ اب مستحب نہیں ہے۔ اور ایک عام مطلق شرط یہ ہے کہ وقت ایسا ہو کہ جس میں نفل نماز پڑھنا مباح ہو، جائز ہو، ورنہ نماز جائز نہ ہوں گی، نہ تنہا نہ جماعت کے ساتھ۔ اور اور گرہن کے وقت نماز صرف گرہن کے وقت ہے، یعنی سورج گرہن کی چاند گرہن کی نماز جو ہے تو یہ گرہن کے وقت ہے۔ مثلاً بس آفتاب یا مہتاب یعنی سورج اور چاند کے گرہن سے پہلے نماز جائز نہیں۔ اسی طرح گرہن کھل گیا تو بھی نماز نہ پڑھے، اور اگر پڑھ رہا ہو تو جلد ختم کر دے، اور کچھ کھل گیا اور کچھ گرہن ہے تو نماز شروع کرنا جائز ہے۔ اور اگر گرہن کے وقت بادل وغیرہ کوئی حائل ہو جائے تو یہ نماز پڑھنا جائز ہے، کیونکہ حقیقتاً وہ گرہن کی حالت ہے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن دونوں میں قراءت سرن یعنی آہستہ پڑھنا ہے۔ اس میں جو مشروع نہیں، اس میں یعنی اس نماز کی کم از کم 2 رکعتیں ہیں، اور 4 پڑھنا خواہ 2 سلام سے یا 1 سلام سے افضل ہے، اور یہ نماز بغیر اذان و اقامت اور بغیر خطبے کے ہے۔ یہ جو ہے سورج گرہن اور چاند گرہن کی نماز، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند اور سورج یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نہایت سے لوگوں کو آگے کرنا اور عامہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارے پر چلتے ہیں۔ یہ کسی کے وفا سے یا کسی کوئی واقعے سے یہ ان کو گرہن نہیں رکھتا۔ تو سورج گرہن کی جو نماز ہے تو وہ 2 رکعت یا 4 رکعت با جماعت پڑھنا افضل ہے۔ صلاۃ الکسوف میں اذان و اقامت اور خطبہ مشروع نہیں ہے، بلکہ ایسے موقع پر الصلاۃ الجامعہ یعنی نماز کھڑے ہونے والی ہے کہنا چاہیے۔ امام کے لیے مسنون ہے کہ وہ صلاۃ الکسوف میں اسی آواز سے قرات کرے اور رکوع اور سجدہ خوب لمبا کرے۔ جب امام نماز سے فارغ ہو جائے تو ایسے چاہیے کہ وہ دعا مانگنا شروع کرے، اور مقتدی اس کی دعا پر آمین کہتے رہے۔ دعا مناجات کا یہ سلسلہ اس وقت تک جاری رکھیں جب تک سورج اچھی طرح روشن نہ ہو جائے اور گرہن ختم نہ ہو جائے۔ صلاۃ الخسوف یعنی چاند گرہن کی نماز میں تمام لوگ انفرادی طور پر یعنی اکیلے نماز پڑھے، اس میں جماعت مسنون نہیں ہے۔